جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ سر لندن میں بارش شروع ہو چکی ہے، بارشوں کا موسم ہے، سردی ہلکی ہلکی ہو گئی ہے اور صبح کے ٹائم میں یہاں بیٹھا ہوں۔ میں ورک شاپ میں اپنا گاڑی کا کام کروانے کے لیے آیا تھا، لیکن اس میں تھوڑا سا ٹائم ہے تو میں نے کب یہاں پہ لمبا کام ہو جائے گا تو بیٹھ کے لوگ کا گل ذرا گپ شپ لا لیے۔ تو صورتحال سر یوں ہے کہ لندن میں تو گرمی ہے، لیکن پاکستان سردی ہے، پاکستان میں بہت ہی زیادہ گرمی ہے۔ پاکستان کی صورتحال کچھ یوں ہے سر کہ صحافیوں کے اوپر بڑا تشدد ہوا ہے اور یہ بڑا ظلم ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ اب کیوں جا کے انہوں نے صحافیوں کو، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، انہوں نے کوئی چرس بیچ رہے ہوں گے، شراب بیچ رہے ہوں گے، کوئی جوا کھیل رہے ہوں گے، یا وہاں پہ وہ کچھ اڈے شڈے بنے ہوئے ہیں وہاں پہ پریس کلبوں میں، اور صحافی کو اس قسم کے کام کر رہے ہیں، تو آپ یقیناً آپ جائیں ان کو گرفتار کریں اور تھانے سے عدالت سے لیں، جا کے اپنا کوئی ریمانڈ شمانڈ لیں اور جائیں وہ جا کے۔ لیکن یہاں پہ انہوں نے کچھ اس قسم کی صورتیں نظر نہیں آئی، انہوں نے جا کے جناب دبال پھینٹا چڑھے ہیں۔ اور یہ تمام صحافی لوگ جو ہے نا، جو اس وقت جو قبضہ، جو اسٹیبلشمنٹ کے قبضے میں ہے، وہاں سے آپ کو واضح نظر نہیں آئیں گی۔ یہ صرف سوشل میڈیا پہ چند آوازیں ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہر بندے کو دبا لیتی ہے۔ اب جو اسٹیبلشمنٹ ہر بندے کو دبا لیتی ہے اور ہر جگہ پہ دبا لیتی ہے، پاکستان میڈیا کو دیکھ لیں، ان کے قبضے میں ہے۔ پاکستان میں طاقت کے ذریعے انہوں نے قبضے میں کیا ہوا ہے۔ ججز جوری انہوں نے کیمرے لگا کے طاقت کے ذریعے اپنے قبضے میں کی ہوئی ہیں، اور یہ سارا کچھ، یہ قبضہ کس طرح انہوں نے کیا ہوا؟ طاقت کے ذریعے کیا ہوا، چاہے وہ جوڈیشری ہے، چاہے وہ بیوروکریسی ہے، جیسی بھی ہر جگہ پہ طاقت سے قبضہ کیا ہوا ہے۔ ایک جگہ پہ آ کے ان کی طاقت جو ہے وہ جواب دے گی ہے، اور وہ جگہ ہے آزاد کشمیر۔ آزاد کشمیر میں جو ابھی لیٹسٹ خبریں آئی ہیں، جو کہ عمران ریاض خان کے ویلاگ سے جو پتہ لگی ہے، وہ اس کی بیس کے اوپر، وہ جو ہے وہ بڑی ہی امپورٹنٹ ہے۔ وہ پاکستان کی عوام کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ابھی جو پرائم منسٹر نے بیان دیا کہ جی پرامن احتجاج ان کا حق ہے یا ان کا احتجاج کرنے دیا جائے، وہ کون سی ایسی خبریں تھیں، وہ کون سی ایسی رپورٹیں تھیں کہ جو اوپر پہنچائی گئی ہیں کہ یہ بھئی یہ حالات خراب ہو چکے ہیں، حالات جو ہے نا آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ وہ کیا خبریں تھیں، وہ کیا انفارمیشن تھی؟ اب وہاں پہ انہوں نے انٹرنیٹ بھی بند کر دیا۔ طاقت کا استعمال دیکھ انہوں نے کتنا کیا، انٹرنیٹ پر وہاں پہ انہوں نے کر دیا۔ بیرون ملک کوئی آواز نہیں جاری تھی، بیرون کشمیر کی آواز انہوں نے نکلنے سے روکی۔ انٹرنیٹ بند، پانی بند، بجلی بند، جو کچھ بند ہو سکتا تھا، انہوں نے صرف ہوا رہ گئی تھی یا دریاؤں میں پانی رہ گیا تھا، باقی جو انہوں نے بند کرنا تھا انہوں نے بند کر لیا تھا۔ اور پولیس انہوں نے پنجاب سے منگوا کے وہاں انہوں نے بھجوائی ہے کہ اسلام آباد سے وہاں پولیس پہنچی ہے۔ لیکن اس کے نتیجے میں آپ نے لوگوں نے کیا دیکھا؟ آپ لوگوں نے دیکھا کہ ان آفیسرز کی، ان پولیس والوں کی جو سامان ہے وہ آپ کو لٹکا ہوا نظر آئے گا۔ ان آفیسرز کی جو وہاں پہ جوان جو پولیس کے تھے، پہرے دار تھے، وہ پہ جو ان کو ظلم کے لیے بھیجے تھے، مارنے کے لیے، طاقت استعمال کرنے کے لیے جو انہوں نے اہلکار وہاں بھیجے تھے، ان تمام اہلکاروں کی یونیفارم بھی آپ نے لٹکیں دیکھی ہیں، آپ نے چیزیں لٹکی ہوئی دیکھی ہیں، اور وہ اس کو کہتے ہیں ٹٹ فار ٹیٹ، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ تو وہ ٹٹ فار ٹیٹ جب انہوں نے کیا ہے، تو اس کے بعد جو ان کو رپورٹ اوپر گئی ہے، یہ پاکستان کی عوام کے لیے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ پنجابیوں کے لیے میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ ہوا کیا ہے، اور اگر میری بات پہ نہیں یقین ہے تو آپ اس عمران ریاض کی جو انفارمیشن اس کو سن لیں، یا اور بھی انفارمیشن جب آ رہی ہیں اس کے اوپر دیکھیں کہ ہوا کیا ہے۔ اور یہ اب جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو اس کے اوپر اتنا بھوت سوار ہے، جو بندوں کو مار دیتی ہے، وہ قتل کر دیتی ہے، اس کا اب حال کیا ہوا ہے، اور اس کا حال کس نے کیا ہے؟ اس کا کشمیریوں نے حال کیا ہے سر۔ کشمیریوں نے اپنی لاشیں اٹھائی ہیں، وہاں پہ پولیس والوں کا بھی ہوا، لیکن پولیس والوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو ایف سی والوں کی گولی سے مرے ہیں۔ جو پولیس کی شہادتیں ہوئی ہیں، جو ان کی سائڈ سے پولیس والوں کی لا انفورسمنٹ کی طرف سے مرے ہیں، وہ غالباً جو بتایا جا رہا ہے وہ ایف سی کی فائرنگ سے مرے ہیں۔ لوکل افراد نے فائرنگ نہیں کی ہے، بلکہ وہ مسلم کانفرنس کے لوگ تصاویر میں نظر آ رہے ہیں جنہوں نے اسلحہ اٹھایا ہوا ہے، وہ نظر آ رہے ہیں آپ کو۔ اور کشمیر ایکشن کمیٹی کا اس کے ساتھ کوئی ربط ملتا ہے اس وقت تو بظاہر کو نظر نہیں آ رہا، اور نہ ہے، کیونکہ ان کی اسٹیبلشمنٹ کی ایک ہسٹری ہے فالس فلیگ آپریشن کرنے کی، ان کی ایک تاریخ ہے۔ جس طرح 9 مئی کا کیا گیا، جہاں اسلام آباد میں قتل عام کیا گیا، وہ سارے کا سارے انہوں نے یہاں بھی کیا۔ جو بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، جو آپ کی بڑے پنجابیوں کے لیے خاص طور پہ جو بات ہے بتانے والی، وہ یہ ہے کہ ان کے پاس جو انٹیلیجنس رپورٹ گئی ہے، وہ انٹیلیجنس رپورٹ کیا کہہ رہی تھی؟ وہ انٹیلیجنس رپورٹ یہ کہہ رہی تھی کہ جی، میں نے یہاں پہ کچھ لکھا ہوا تھا، مجھے پھر بھول رہا ہے کیونکہ بات اس طرح ہوا، طاقت کا استعمال ہوا ہے، اور وہ انٹیلیجنس رپورٹ تھی۔ بہرحال
इंटेलिजेंस रिपोर्ट में उन्होंने कहा जी कि ये जो लोग हैं ये लाशें उठाने के बावजूद बढ़ते जा रहे हैं, भागे नहीं हैं, ये भागे नहीं हैं, ये लाशें उठाने के बावजूद बढ़ते जा रहे हैं। ये बड़ी काबिल गौर बात है। लाशें उठाने के बावजूद ये लोग बढ़ते जा रहे हैं, ये ख़त्म नहीं हुए हैं। ये बड़ी बहुत इम्पॉर्टेंट नुक्ता है पंजाब के और पाकिस्तान की सारी आवाम के लिए कि ये जो इस्टेब्लिशमेंट है ये कहाँ से जाके इन्होंने मारने के बाद भी, जब कोई बंदा नहीं टिकता, मारने के बाद भी, लाशें उठाने के बाद भी अगर कोई घरों में नहीं बैठ रहा, तो इसका मतलब है कि उसमें यकजहती बहुत है, उसमें स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। तो इंटेलिजेंस रिपोर्ट गई थी कि यहाँ से लोग जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, लाशें उठाने के बावजूद वो कम नहीं हो रहे, वो मारे खा रहे हैं, लेकिन वो बढ़ते जा रहे हैं। दूसरा बताया गया जी कि जुम्मे का दिन है, जुम्मा आ रहा है, जुम्मे में सारे नमाज़ें पढ़ेंगे और जुम्मे की नमाज़ों के बाद यहाँ पे एक बहुत बड़ा एहतजाज दोबारा से जो है वो कंटिन्यू करेगा। फिर ये खबर उनको बताई गई कि जनाब ये जो आपने जो बंदे मारे हैं, ये वहाँ पे ये बात है कि ये एफसी ने मारे हैं, ये, और ये बात जो है ना ये आम होती जा रही है। अब ये जो चीज़ थी ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी। ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, ये बंदे जिन्होंने मारे हैं, ये लाहौर में इमरान खान की, आपको याद होगा जब उन्होंने हमला किया था इमरान खान के घर के ऊपर, जब हमला हुआ था और पुलिस ने हमला किया, तो उस वक्त भी एक प्लान था खालिबन, अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो खान साहब ने भी इसकी निशानदेही की थी कि उन्होंने उस वक्त भी कहा था कि अंदर से पुलिस वालों को मारा जाएगा और उनका नाम इमरान खान के ऊपर डाल दिया जाएगा कि अंदर से फायरिंग हुई है। ये वो तरीका वारदात है इनका, ये इनका तरीका वारदात है। पहले खुद मारते हैं, फिर मार के लोगों के अगले के ऊपर डालते हैं। पहले एक चर्च डालते हैं जेब में, फिर उसको उठा के, मैं भी अपनी जेब में हथला करने, मेरे तो नहीं को पा गया, अच्छा, तो वो उसको जो है वो उसके अगले के ऊपर डालते हैं। ये इनका तरीका वारदात है। तो यहाँ भी इन्होंने इस किस्म का तरीका वारदात करने की कोशिश की है कि पुलिस वालों को पहले खुद मारा है, जो कि बावसूख ज़राए से पता लग रहा है कि इन्होंने खुद ही ये सारा काम किया है और डाल रहे हैं कश्मीर के ऊपर, उसी तरह जिस तरह 9 मई में इन्होंने सारा कुछ खुद किया और अपनी फोर्सेस को पुल बैक किया, लोगों को आने वाले, वो स्टोरी 9 मई की आपको पता ही है। तो वो ही वाला तरीका अगर उन्होंने यहाँ पे किया। अब ये जो चीज़ थी ये उनको रिपोर्ट गई इंटेलिजेंस को, और फिर इंटेलिजेंस को जब ये रिपोर्ट गई, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट जब ऊपर गई है, तो उन्होंने नवाज शरीफ को तो पता नहीं क्या स्टेटमेंट दी, तो फिर उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि वज़ीर-ए-आज़म ये कह रहा है, फ़लाँ ये कह रहा है, फ़लाँ ये कह रहा है। इन्होंने सियासतदानों को आगे करना शुरू कर दिया कि भाई तुम्हारे मुंह से ये, तुम्हारे मुंह से ये, तुम्हारी तरफ से ये, उनको पता ही नहीं कि स्टेटमेंट आ रही है, स्टेटमेंट जा रही है, लिखा होता है कि ये नवाज शरीफ की तरफ से, शहबाज शरीफ की तरफ, ये सारा कुछ इसी तरह चल रहा है। ये जो आप देख रहे हैं ना शहबाज शरीफ फिरता हुआ नजर आ रहा है आपको, ये कुछ नहीं कर रहा, ये कुछ नहीं कर रहा सिवाय चलने फिरने के। ये सिर्फ दाएं से बाएं और बाएं से दाएं जाने वाला काम कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। ये इसका तरीका वारदात, और ये इसने करना किया सारी ज़िंदगी, ये वो कुछ कर रहा है। तो ये सूरत हाल बनी सर जब ये रिपोर्ट ऊपर गई कि लोग लाशें उठाने के बावजूद बढ़ते जा रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इन लोगों को पुल बैक करना पड़ा, अब ये पीछे हटना शुरू हो जाएंगे। तो ये नुक्ता पाकिस्तान की अवाम अपने जहन में रखें कि आपने जिस वक्त इनसे डर गए, ये इनका तरीकाकार यही है कि बंदे मार दो, 2 3 4 ये कर दे, वो कर दे, सब सफाया हो जाएगा। जिस दिन ये कौम खड़ी होगी अपने पाँव पे और इनने अपने इरादा कर लिया कि हमने पीछे नहीं हटना, चाहे हमें मार भी दें हमने पीछे नहीं हटना, तो फिर इनका सफाया हो जाना। तो फिर इनको रिट्रीव करना पड़ेगा पुल बैक करने का। और इस वक्त जो इस मौके पे हम खड़े हैं, जिस मुकाम पे हम खड़े हैं, इस मुकाम पे आपके पास एहतजाज के अलावा और कोई रास्ता है नहीं। कश्मीरियों के पास आपने एहतजाज के अलावा कोई रास्ता छोड़ा नहीं। इस वक्त पंजाब को, सिंध को, बलूचिस्तान को, तमाम सूबों को कश्मीर के साथ खड़ा होना। देखिए, आपके एहतजाज के लिए बहुत सारा मवाद पड़ा हुआ है। मैंने पहले भी पिछले वीडियो में ये बात की, अब भी ये बात कर रहा हूँ। हमारे पास, पाकिस्तान के अवाम के पास बहुत बड़ी चीज़ की कि हमने कश्मीरियों के साथ यकजहती शो करनी है। कश्मीर पाकिस्तान की शारक कहा जाता रहा है, उसके साथ हमने यकजहती शो करनी है। हमारी मौशी हालत बदतरीन हो गई, उसके लिए हमने बाहर निकलना है। पाकिस्तान के अंदर लॉ नस की इंतहा हो गई, उसके लिए हमें बाहर निकलना है। ये तमाम आपके पास मवाद मौजूद है। आपको डर और खौफ अपना दूर करना है, आपको यकजहती का मुजाहरा करना। अब मिशन दरूद जो है उसको चेंज करके उसका टाइम जो है वो स्टार्ट कर दिया गया है 10 तारीख को दोपहर जुम्मे की नमाज के बाद। अब जुम्मे की नमाज के बाद आपने जब निकलना दुरूद शरीफ का विर्द करते हुए और आपने बाहर निकल के अपना एहतजाज करना है, तो ये कितनी के बंदे ये निकाल सकेंगे?
جب ان کو خوف یہ آپ کو ڈرائیں گے، جب آپ ان کو ڈرائیں گے، جب آپ کے ڈر میں نہیں آئیں گے تو پھر یہ ریٹریو کریں گے۔ اور کشمیریوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ ایک دلیر اور خوددار قوم ہے، اور جس طرح وہ کھڑے ہوئے ہیں ان کو سلام ہے، ان کے شہداء کو سلام ہے، اور ان کے تمام عوام کو سلام ہے۔ یہ پاکستان کے باہر نہیں ہو رہا، یہ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے، یہ پاکستان کی سائڈ والا کشمیر ہے، اور اس کو دبانے کا جو کام کر رہے ہیں وہ پاکستان کی ریاست کر رہی ہے، بالکل وہی حالات پیدا کر رہی ہے جو انڈین کشمیر میں ہے، یہ اسی طرح ان کو دبانے کے چکر میں ہے۔ یہ جو عاصم منیر 5 سال اور مانگ رہا ہے، 5 سال کی ایکسٹینشن اور مانگ رہا ہے، اس کو اگر ایکسٹینشن دی جاتی تو آپ خود اندازہ کریں گے پاکستان کے حالات کہاں پہ ہوں گے، کیسے ہوں گے۔ یہ بڑے ہی ٹرننگ مومنٹس ہیں، اس کے اوپر سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہمارے پاس اتنی نہیں رہی کہ سمجھیں گے بیٹھ کے۔ بڑا آسان سا طریقہ فارمولہ ہے، رپورٹ گئی ہے کہ بھائی جان یہ مرنے کے باوجود پیچھے نہیں ہٹ رہے، یہ بڑھتے جا رہے ہیں، تو ساتھ ہی پیچھے ہو گئے ہیں۔ دیٹس اٹ، اتنی ساری کہانی ہے۔ آپ کو صرف چند لمحے چاہیے، چند منٹ چاہیے، اور بس کچھ نہیں۔ میرے بھائی جان آ گئے ہیں، مجھے وہ بلا رہے ہیں کہ گڈی دیو سانو اسی اموٹی کرنی ہے، تو میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ بہت خیال رکھیے گا، بس میرا ٹائم پورا ہو گیا۔ اللہ حافظ۔